علی نے جوانان بنی ہاشم کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے۔ خلیفہ کے جانشین کو تو ان کا دفاع کرنا چاہیے، نہ ان کی مخالفت۔ جب تک بنی ہاشم دروازے پر کھڑے ہیں کوئی تلوار نہیں چلا سکتا۔ خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ مسلمین کے شر سے کوٹری میں پناہ لیے، تلوار باندھ رکھی ہے ابن نفیرہ۔ خلیفہ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو علی خلیفہ کی میت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ جب تک خدا خلیفہ کے ساتھ ہے اسے علی اور اولاد علی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلے جاؤ۔ ہم اپنے بابا علی کے حکم سے آئے ہیں، صرف خلیفہ کے حکم سے جائیں گے۔ اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی کے حامی اولاد علی سے جنگ کریں گے، گویا میرے داہنے ہاتھ سے میرا بایاں ہاتھ آ کے لڑے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے۔ وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم ریاست کے دیوانے ہو مروان، انجام بھی دیکھو گے۔ گھر محاصرے میں، اب بلوائیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ تمہارا خون چاہتے ہیں اور خلیفہ کا عزل۔ تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی۔ یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی اب۔ آؤ میرے ساتھ۔ خاموش ہو جاؤ لوگوں، دیکھو مروان آیا ہے، مروان مروان۔ اے مومنین و مومنات، میں ہوں مروان، وہی جس کا خون تم نے حلال جانا ہے۔ مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے۔ خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خلیفہ جو خوف خدا سے گڑ گڑا کر توبہ کرے عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ عہد تو میں نے توڑا ہے، چونکہ میرا تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں۔ قبل اس کے کہ خلیفہ توبہ کرے میں اس کے مخالفوں کا خون حلال جانتا تھا، اور یہ فرمان اسی دوران صادر ہوا۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے۔ اگر وہ بھی منڈا لو اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے۔ اگر اپنی عورتوں کو تلوار دے کے بھیجا ہوتا اور وہ جنگ کرتی ہیں ایسوں سے جن کے پاس نہ لشکر ہے نہ سپاہ، تو کم سے کم خلیفہ مظلوم کے قتل کا داغ تمہاری پیشانیوں پر نہ ہوتا۔ کیونکہ اگر عورتیں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوں، ایک مرد ان پر بھاری ہے۔ تم بے ایمانوں کی فوج نہ خدا پہچانتی ہے نہ خلیفہ خدا۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ ارے او گرگٹ کی اولاد، میں ہوں نیار اسلمی صاحبی محمد۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں، لیکن جہاں بھی جنگ چھڑتی ہے سارے رجس بھول جاتے ہو۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ اپنی تلوار رکھ دو اور بات مان لو مروان، یہ لوگ خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تم میری بات مان لو اور تلوار رکھ دو مروان، یہ لوگ تمہارے قتل و غارت گری کے لیے نہیں آئے ہیں، سمجھے؟ ارے غضب کر دیا،
میار اسلمی کو قتل کر دیا، صحابی رسول کو قتل کر دیا، مصیبت ہو ملون، صحابی رسول کو قتل کرتا ہے۔ صحابی رسول کا یہ خلیفہ خدا کے گھر کا گھیراؤ کرتا ہے۔ اگر بنی ہاشم نہ ہوتے تو تجھے اس گھر کے ساتھ دفن کر دیتا۔ ان لوگوں پر پانی بند کر دو ابن ادیس، پیاسے رہیں گے تو زبان ہلاتے ہلاتے تمہارے قدموں پر آ گریں گے، بند کر دو پانی ابن ادیس۔ ولید، بکو، کیا بکنا چاہتے ہو؟ تمہیں لشکر شام کی مدد پہنچانے پر یقین ہے؟ مجھے تو صرف اس انار پہ یقین ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مروان کی بات ماننا بالکل بے وقوفی ہے۔ ہم یہاں آخر کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ تمہارا مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو رکا ہوں کہ کوفے کی حکومت پھر سے غصب کر سکوں۔ عقل گئی ہے چرنے؟ کوفے کی عمارت چاہیے 2 گھونٹ شراب میں بیچنے کے لیے؟ کوفے کی حکومت مجھے اس کالی آنکھوں والی کے لیے چاہیے۔ زیادہ چڑھا لی ہے، تم بھول گئے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کاش کے جو کے دانے برابر ہی غیرت ہوتی۔ یہ بنی امیہ اپنی غیرت نگل تو گئے، بیچارے جب ہضم نہ کر سکے تو قے کر ڈالی۔ تم بھی تو آل امیہ کی غیرت کا ایک نمونہ ہو۔ میں نے کوفہ شراب کے 2 گھونٹ میں بیچ دیا۔ تم نے کون سی نجاست ٹھونس لی تھی جو مالک اشتر نے تم کو ٹڈو کی طرح لات مار کر بھگا دیا؟ بقیہ تقریر بعد میں ہوگی۔ پانی کا یہ آخری کوزہ تھا چاچا ولید، گھر میں سوائے کھارے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اجاز کے کنجوس آسمان پر ٹک ٹکی باندھو چاچا کی جان، خدا کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے خطا کار آل امیہ پر بھی ابر رحمت نازل کر دے بھتیجی۔ تم ہو مریم؟ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اتنی رات گئے تم جاگ کیوں رہی ہو؟ سونے کے لیے سکون ضروری ہے، مگر ہم حصار میں ہیں۔ بلوائی میرے خون کے پیاسے ہیں، بیگم صاحبہ سکون سے سو سکتی ہیں۔ تمہیں تو غرور نے گھیرا ہے اور تم نے مجھے گھیرا ہے۔ میں آج رات تمام حلقے توڑ دوں گی۔ ٹھیک ہی کہتی ہو، تمہارے توڑنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دروازے کے پاتے ایک انداز کے نہ ہو تو بند نہیں ہوتا۔ خلیفہ کو اپنی ہاتھ کی خیانت پر یقین ہے۔ آئینے میں دیکھ۔ یک طرفہ تازگی کا معاہدہ نہیں تھا،
तेरा एक रुखसार ताजा क्यों है पिसर हकम? ये इश्क की लगी चोट है। तू किसी इश्क का काबिल नहीं है। आज रात मैं शायर हूं। हाँ, बहुत अच्छा है, तो इरशाद हो। शबे इज़्दिवाज सुलेमान की गजलों से दिल लगा रहे थे। आज रात मैं भी सुलेमान की गजलों पे खत्म करूंगी मरवान। अब ये सुलेमान का झूलता हुआ तख्त है कि जिसके गिर्द खौफ ज़दा दिलावर है। शब खौफ है और तलवारें हैं बरहना। और तू मरवान मेरी उम्र का लजीज तरीन गुनाह था। अब मेरी हमेशा की तौबा, और ऐसी तौबा जो मुझे कभी अपने दिल का मुती ना करे। मरिया, तुम मर चुके हो मरवान। लेकिन मैं भी जिंदा हूं। जिंदा कुत्ता मरे शेर से बेहतर होता है। काश तुम एक कुत्ता होते तो तुम्हारी वफा पे नाज करती। मेरे कफन को हाथ न लगाओ मरिया। मरिया मेहमान अरमान। इस घर का मर्द कौन है? खलीफा प्यासे हैं। रुको मरियम, कहां जा रही हो? ये बेगैरत कौम मर्द औरत में तमीज नहीं करती। मरिया, मरवान, ये बूढ़ा कहीं सारा पानी न पी जाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आले उमैया को। आज अपने अजदाद के कातिल के हाथ से सैराब हो रहे हैं। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ نہیں وردان، ہم کتے کو نہیں ماریں گے۔ کتے تم ہو، داڑھی مونچھ رکھ کے اپنے کو مرد سمجھتے ہو؟ اس کی زبان کو لگام دینی پڑے گی۔ تیار ہو جا۔ شرم نہیں آتی جو لاش کو پامال کرتے ہو؟ مروان میرے لال، تیری ماں تجھ پہ قربان۔ اہلاً و سہلاً طلحۃ الخیر، آج یہاں تم نماز پڑھاؤ گے یا زبیر؟ ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا تو 2 رکعت شکرانہ ہی پڑھ لو۔ اصلی خلیفہ تو مر گیا، وہ جو گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھا ہے وہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ اگر علی نے پانی نہیں پہنچایا ہوتا تو وہ بھی مر چکا ہوتا مغیرہ۔ دیکھا، خلافت کی میراث بانٹنے کے چکر میں ہے ابا خدام، میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابن ادیس، اگر خلیفہ کا خون چاہتے ہو تو گھر کے پیچھے کی دیوار سے داخل ہو جاؤ۔ نہیں مغیرہ، ہم ردائے خلافت چاہتے ہیں، نہ کہ خون خلیفہ۔ اے مرد عرب، خلیفہ کی ردا تو ان کے تن پر ہے۔ 40 دن تم نے ان کو نظر بند رکھا، ان پر پانی بند کر دیا، ان کے گھر والے پیاسے رہے، ان کے داماد کو مار ڈالا۔ اگر خلیفہ کو ردا اتارنی ہی ہوتی تو اب تک اتار دیتے۔ خلیفہ نے ردا کو اپنا کفن بنا لیا ہے، اب انہیں قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ادھر سے جاؤ۔ ابن ادیس، گھر کے پیچھے سے داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ میں ہوں مریم، دختر خلیفہ خدا،
عیسیٰ کی ماں کی ہم نام. اب میں دفتر عدالت میں گیسو پریشان کیے قصر عدالت میں کھڑی میں گریہ نہیں کر رہی ہوں. آؤ مدینے کی ماں صدقے خیر لگائیں، کیونکہ اب خلیفہ نے ردائے خلافت کو کفن بنا لیا ہے. دروازہ بند کر کے سجدہ کر رہے ہیں اور زیر لب تکرار کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں. ہاں ہاں، ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں. خلیفہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو چکا ہے اور شہر پیغمبر مدینہ شورش و اضطراب کی لپیٹ میں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ان آفت زدہ دنوں میں مصلحتاً خانہ نشین ہو گئے. غم زدہ اور پریشان حال لوگ مسجد میں جمع تھے. صاحبان رائے سر جوڑ کر بیٹھے تھے تاکہ خلیفہ سے محروم ہونے والی ابا کے لیے خلیفہ معین کریں. خلیفہ مرا ہے یا خلافت؟ تم سب سوگ میں بیٹھے آسمان کو تک رہے ہو کہ خلیفہ آسمان سے نازل ہوگا. محمد خاتم الانبیاء تھے. تعجب ہے خلیفہ کو رخصت ہوئے 7 دن ہو گئے لیکن ابھی تک ردائے خلافت کسی نے نہیں اوڑھی. خلیفہ مرحوم کی موت کی خبر نئے خلیفہ کی جانشینی کی خبر کے ساتھ جلد سے جلد شہروں تک پہنچنی چاہیے، ورنہ مملکت کا ہر علاقہ کتے کے منہ میں ہڈی کے مانند ہو جائے گا. تم لوگ اور تم ساتھ جو کہ طلحت الخیر اور سیف الاسلام زبیر کے ساتھ اہل شورا میں سے تھے، مل کر مشورہ کرو. ہمیں وہ ہاتھ چاہیے جس کی ہم بیعت کر سکیں. اگر بیعت لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا تو کیا؟ تب تلوار کا سہارا لیں گے. گھومن ہے تمہیں اپنی تلوار پہ. اے بدھو، پہلے خلیفہ کو قتل کرتے ہو پھر خلیفہ بناتے بھی ہو. تمہاری تلوار کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ضرورت ہی کس کی ہے؟ لاکھوں ارب بے چھتا شہد کی مکھیوں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں. تانے کے بجائے مشورہ کرو سردار. کوفے اور بس سرداروں میں کئی لوگ غائب ہیں. قاتلین خلیفہ کو جا کے ان میں تلاش کرو. بس کرو بس کرو. اگر تلواروں کی زبان ہوتی
خود مجرموں کا پتہ دیتی، سمجھے؟ مرد عرب، تمہارے پاس تلوار تو موجود ہے، پھر اہل شورا کی کیا ضرورت ہے؟ جو زخم مرہم سے ٹھیک ہو جائے اسے داغا نہیں جاتا. ہم خلیفہ کا جانشین چاہتے ہیں، نہ خلیفہ کا قاتل. بہرحال یہ جان لو، اگر وقت گزر گیا اور خلیفہ مقرر نہ ہوا تو مجھے بھی خدا احکم الحاکمین کی قسم تمام اہل شورا کی گردنیں اڑا دوں گا. علی کی بھی گردن اڑاؤ گے؟ ہاں، علی کی بھی. ابن ادیس، نہ تم میں خیبر کا استحکام ہے، نہ ہی اس کے دروازے جیسا وزن. بے سوچے سمجھے رجس خانی نہ کرو. جا کر اپنے باپ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ علی کی ذوالفقار نے امر کی کیا گت بنائی تھی. امر؟ کون سا امر؟ نہیں جانتے تو تم نہیں جانتے. تم ٹھیک کہتے ہو، علی کی ذوالفقار بھی آ جائے تب بھی تم جیسے جاہلوں کی ہٹ دھرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو الحسن نہیں دکھ رہے ہیں. یہی تو سوال ہے جو کئی روز سے عرب ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. جبکہ علی ذوالفقار چلانے کے بجائے بیلچا چلا رہے ہیں، اور کبھی کھدال ہاتھ میں لیے کنواں کھودتے. کیا ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو بھی عرب پر حکومت کے بدلے نہیں دوں گا؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا میرے نزدیک ایک بکری کی چھینک سے زیادہ بھی بدتر ہے. انہوں نے ہم سے منہ موڑا ہے تو کیا ہم ان سے منہ نہ موڑے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علی اس وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حسن و حسین کے ان زخموں کا مداوع کر رہے ہیں جو خلیفہ مقتول کا دفاع کرتے وقت ان کو تلواروں سے لگے تھے. اگر وہ خلیفہ مقتول کے سوگوار ہیں تو ہونے دو. تم اپنے درمیان سے خلیفہ کا انتخاب کر لو. کرو انتخاب. بتاؤ تم میں سے کون بیعت لینے کے لیے تیار ہے؟ کرو، تعین کرو. طلعت الخیر یا سیف الاسلام زبیر؟ تم کہو. جب تقدیر نے میرے لیے لباس خلافت تیار کر دیا ہے تو پہننا ہی پڑے گا، ورنہ گناہگار ہو جاؤں گا. دیکھنا امت کیا چاہتی ہے. امت خلیفہ چاہتی ہے شیخ. اب تم اپنے درمیان سے کسی کو خلیفہ منتخب کرو. السابقون السابقون اولئک المقربون. سعد، تم تو دین محمدی کے اولین مسلمانوں میں سے ہو. ایران کے وہ مضبوط قلعے جن کے افسانے مشہور ہیں تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوئے. مومن، تمہاری ہی تو تلوار نے ان انتہائی متعصب مجوسیوں کو مسلمان کیا ہے. اب کیوں ذمہ داری سے کترا رہے ہو؟ تم بھی تو ردائے خلافت کے حقدار ہو. ٹھیک ہے، اسلام لانے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن دیانتداری میں کیا؟ میری زندگی تو سفر و سفارت میں گزر گئی. خالی سنا ہے وحدہ لا شریک لہ، لیکن سمجھا نہیں سمجھا. میں تو آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں. خدا بڑا مہربان ہے اور بندہ نواز. اور آپ لوگ اولیاء و خلفاء کے رشتہ دار ہیں. آپ طلعت الخیر ابو بکر صدیق کے بھتیجے، اور آپ زبیر خلیفہ کے داماد ہیں. چلو ہاتھ بڑھاؤ زبیر، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بار خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ ردائے خلافت جسے باتوں ہی باتوں میں آپ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں،
कोई बिकाऊ माल नहीं जिसे किसी भी बनिया या बक्काल से खरीदा जा सके। ये खिलाफत का शजर जिसे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से सेंचा है, जो सैयद शुहदा हमजा के टुकड़े जिगर, जो रसूल खुदा के शहीद दंदान मुबारक हजारों शुहदाए बद्र उहद और खंदक और खैबर के खून का विरसा है। लिल्लाह इसे पामाल न करो। रिश्तेदारी की बात हो तो अली अहले बैत से हैं, शमशीर की बात करते हो तो दीन मोहम्मद जुल्फकार अली का एहसानमंद है। अगर दियानतदारी देखते हो, जो चाहो मुझे कहना, अगर अली की एक लफ्ज़िश को मैं तुमसे लाखों दिरहम में न खरीद लूं। हुकूमत और क़ज़ावती उमूर में गुज़िश्ता खुलफा ने बारहा अली के दर पर दस्तक दी है। खिलाफत के लिए पाक और ताहिर हाथों को तलाश करो मेरे भाइयों। सुनो, अली ने खलीफा उस्मान की दिफा के लिए रसूल के नवासे हसन और हुसैन को कुर्बानगाह भेज दिया। खुदा की कसम, सालेह तरीन मर्द हमारे दरमियान अली है। हाँ बेशक, हम भी ये चाहते हैं कि ये मनसब अली संभालें। वो कबूल नहीं करते तो हम क्या करें? इसरार करें। कहते हैं वजीर बनना मेरे लिए अमीर बनने से बेहतर है। अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा। इंसाफ कैसा, जबकि अली जैसा इल्म नबूवत का दरवाजा होते हुए अली को उम्मत की क़ियादत न दी जाए। हदीस नबवी नहीं सुनी, मन कुंतुम मौला फहादा अलीउन मौला। अली की फजीलत में किसी ने शक नहीं किया हकीम। इसरार के बावजूद भी कबूल नहीं करते, अब जबरदस्ती करें। जिम्मेदारी आयत करते हैं, शरई जिम्मेदारी। आप शुरा के बुजुर्गों में से हैं ना? तो यकीनन शुरा की हैसियत से भी वाकिफ होंगे। क्या खलीफा मख्तूल असहाब और ऐसे शुरा से नहीं थे? फिर भी देखा बात कहां तक क्या पहुंची। तुम बलवी, खलीफा ही चाहते हो ना? खलीफा गढ़ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। खलीफा रसूल हो, मुश्किल ये है जब हमें यकीन है कि अली आलिम तरीन, आदिल तरीन और बातक़वा तरीन फर्द हमारे दरमियान में हैं, तो रिदाए खिलाफत भी उन्हीं के दोष पर होना चाहिए। आप लोगों का साथ होगा तो अबुल हसन पे जिम्मेदारी आयद होगी। साथ देने का इकरार तो करो। सुन लिया आप लोगों ने, चले अब ये भी करके देख लेते हैं। बेकार दिल लगाए रखा। आज अली को 25 साल की खाना नशीनी का फल मिल रहा है, समझ गए? काश तुम्हारे हाथ मख्तूल खलीफा के खून में रंगे न होते। ऐ नाकाम खुलाफा। अय्युहन्नास, अब जबकि सब अली पर मुत्तफिक हो गए हो तो अपने इत्तेहाद पर कायम रहना। अगर अली ने कबूल किया तो किया, अगर कबूल न किया तो हम अपनी तलवार से उन्हें लिबास खिलाफत पहनाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए अबा मोहम्मद? उनकी खिलाफत को मानना होगा। हमें बसरा और कूफे की हुकूमत मिल जाए तो काफी है।
भाइयों, अली की भी एक शर्त है। रहवार अगर तोहफे में मिले तो उसके दांत नहीं गिना करते अम्मार। हाँ, नहीं गिना करते। अगर तोहफे में 6 सरों वाला अजदहा मिल जाए जिसने खलीफा को भी डस दिया है तो तब क्या करोगे? अय्युहन्नास, अगर अली ने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली तो वो अपने इज्तिहाद पर हुकूमत चलाएंगे। मैं अपने मौला को खूब जानता हूं। अगर अली खलीफा हो गए तो गस्बी अमवाल को, अगरचे वो औरतों के जहेज का हिस्सा क्यों न हो, वापस लेंगे। जो जमींदार हो गए हैं, सवारी के लिए जानवर रखते हैं और नाजुक बदन कनीजें भी रखते हों, वो भी जान लें कि इब्न अबी तालिब उन सब से पूछेंगे कि किस तरह हासिल किया है। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत किया, जहाद किया, पैगंबर इस्लाम के साथ रहे, वो भी जान लें कि अपना अज्र और सवाब खुदा से मांगे, न बैतुल माल से। क्या इन तमाम शराइत के बावजूद अब भी अली की बैत करने के लिए तैयार हो? अली के शर्त और शुरूत इन दिलजलों की पुकार है। वो लोग इन शराइत से डरें जिन्होंने बैतुल माल को लूट डाला है। एक एक जौ के दाने के बदले अशरफियों के सिक्के लूटे हैं। ये रुलाए गए लोग कुएं में गिरे हुए उनकी तरह हैं जिन्हें अली की अदालत का सहारा चाहिए। अय्युहन्नास, अबुल हसन की शर्त कबूल करोगे? रो रहे हो अम्मार? फतह मक्का याद आ गया, जब बिलाल को खाने काबा के छत पर देखा था और बिलाल की अज़ान सुनने के बाद खुशी से मेरे आंखों में आंसू आ गए। बखिन बखिन या अली। अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत उम्मत मोहम्मद के नहीफ व बेजान जिस्म की रगों में ताजा खून है।
या आयशा ने मक्के में खलीफा मकतूल की खूंखाही के लिए आवाज उठाई है। मक्के वाले लब्बैक कहते हुए उनके ऊंट का तवाफ कर रहे हैं। हम भी काबे की पनाह लेते हुए उनसे मिल जाएंगे। खलीफा के खून आलूद कुर्ते की कसम, जब तक उनके कातिलीन से इंतकाम न ले लूं चैन से न बैठूंगा। खलीफा के कातिल खुद खलीफा के घर में है। तुमने अपने हाथ धो लिए हैं मरवान? तौबा कर ली है? अगर अली की बैत पर कायम रहो तो शायद तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए। मौत के मुंह से निकल के आया हूं। तुम फिर भी अंधे हो मरवान। मरियम, तुम्हारी बातों से बाबा की रूह अर्श पर तड़प रही होगी। बाबा मरवान को अपनी आंखों से ज्यादा चाहते थे। उसने उनको बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन खुदा के हुक्म से खुद बच गया ताकि बाबा के खून का इंतकाम ले सके। अब मैं भी मरवान के साथ मक्के जाऊंगा। आज काबे की तरफ जाना गुमराही है। जो भी काबे से लगाव रखता है वो फर्जंद काबा की मदीने में इक्तिदा करे। सुन लिया? अब जबकि तुम बैत नहीं कर रहे हो, जमानत दो के अपने बाप उमर का असर और रसूख अली के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। कोई जामिन नजर नहीं आ रहा है। या अमीर, इजाजत दीजिए कि अभी उसकी गर्दन उड़ा दूं। अली अगर तुम्हारी जमानत लें तो कबूल करोगे? मैंने कबूल किया। समझ लो कि जिसकी अली जमानत ले वो खयानत नहीं करता। अली ने इस जमानत से मेरे हाथ बांध दिए हैं और मेरे मुंह पे ताला डाल दिया है। देखा रिदाए खिलाफत कुशादगी की वजह से अली के जिस्म पर रो रही है। 1, 2, 3 अली से मैंने अपना हिस्सा ले लिया। अली के 3 दीनार कम गनीमत नहीं, एक खजाने की बरकत है। शुक्र। सचमुच सबको बराबर से दिया है। अरब और अजम, अमीर और गरीब, आका और गुलाम, अली की नजर में सब एक। मुहाजिर और अंसार के बराबर उनको भी 3 दीनार दिए गए थे जो सही से कलमा भी नहीं पढ़ पाए। काश तुमने वो अली का खुतबा सुना होता। नाकाम जुआ खलीफाओं के चेहरे तो देखने के काबिल थे मरवान। तलहा और जुबैर की आवाज तो लुटे पिटों की तरह दबकर रह गई थी। मरवान वाकई उस वक्त देखने का मंजर था। यह शख्स अपनी अदालत के जरिए हमारी राह हमवार कर रहा है। बहुत जल्द यही कातिल और नाकाम खुलाफा काबे में पनाह लेंगे। अब तो खुलाफा का कत्लेआम होगा।